امجد صدیقی چچا شہلا چچی کے علاوہ بھی بہت سارے مسلم کمیونٹی والوں نے اثر لیا تھا۔ امی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، اسلامک کمیونٹی سینٹر جاتی تھی، اس لیے بہت سے مسلمان ان کی قربانی سے واقف تھے۔ سب نے مجھ سے تعزیت کی تھی۔ تعزیت دکھ کم نہیں کرتا۔ میں بھی اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ دن رات اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ اس دن بھی میں کمرے میں لیٹا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ چچا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ تم اب تک سوگ میں پڑے ہو، ایسے کیسے چلے گا؟ زندگی کو انجوائے کرو، غم کی دھوپ سے خوشیوں کے سائے میں آنے کی کوشش کرو۔ کیا کروں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو بیٹا، اب تم ہوش مند ہو، اب تمہاری امی بھی نہیں رہی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم شادی کر لو۔ نہیں چچا جان، میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اردو بولنے کی کوشش کی۔ میں اپنی تہذیب کو اب اور زیادہ اپنانا چاہتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں خود کو اس طرح کا بنا لوں کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ابو نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، مگر میں اپنی شناخت نہیں بولوں گا۔ میری اس جسارت پر وہ حیران رہ گئے اور گلوگیر لہجے میں کہنے لگے، داؤد، میں نے تمہیں سگے بیٹوں کی طرح پالا ہے، تمہاری ہر خوشی کو مقدم سمجھا ہے۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنا ہے تو نرمی سے بات کرو، مجھے احساس مت دلاؤ کہ تمہاری پرورش میں کوئی کھوٹ ہے۔ امجد صدیقی چچا کے لہجے میں چھپا درد آرے کی طرح میرے دل کو چیر گیا۔ کچھ رک کر انہوں نے کہا، آخر کیوں؟ اگر شادی نہیں کرو گے تو پھر کیسے یہ زندگی گزرے گی؟ نہیں چچا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی میں نے لہجے میں نرمی پیدا کر لی تھی۔ کیوں؟ بغیر کسی شریک غم کے زندگی کیسے گزرے گی؟ میرا کیا ہے، کسی بھی وقت میری آنکھیں بند ہو سکتی ہیں۔ 60 سال کی عمر کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہارے سر پر صحرا سجا دوں۔ ایک مرد کے لیے سب سے اہم درد اور مضبوط سہارا بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ نہیں چچا جان، میں نے مسکرا کر ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، سب سے ہمدرد مضبوط سہارا بھائی بہنوں کا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری کم عقلی ہے بیٹے، تم ابھی نادان ہو۔ میری بھی 2 بہنیں ہیں۔ بچپن میں ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، جدا ہونے کا تصور بھی محال تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ دونوں ہی دور چلی گئیں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ ایک بہن کینیڈا میں ہے، اس کا شوہر وہاں پروفیسر ہے، وہ خود بھی پروفیسر ہے۔ دوسری امریکہ میں بس گئی ہے۔ دونوں اپنے اپنے شوہروں میں مگن ہیں۔ دونوں بہنوں کا یہ حال ہے کہ سال 2 سال میں کبھی یاد آ گیا تو کسی نے 2 سطریں مجھے لکھ دی، وہ بھی جب انہیں کوئی کام پڑے تب۔ امریکہ والی بہن کا پرسوں خط آیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھیج رہی ہے۔ وہ کب آ رہی ہیں؟ میں انہیں اپنی بہن بنا لوں گا۔ میرے دل میں بس ایک ارمان ہے، میری بھی ایک بہن ہو۔ میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑتی میری زبان پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے وہ یہاں نہیں آ رہی ہیں، اپنے ددیال بریڈ فورڈ میں رہیں گی، اور ان کے ددیال والوں سے تو میری کبھی نہیں بنی، بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ ان کے جواب سے مجھ پر اوس پڑ گئی اور خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ میں بیزار ہو کر اٹھ گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں تو سونے چلا۔ اس دن کے بعد چچا نے مجھ سے شادی کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ قد کاٹ کی وجہ سے ہی مجھے جم جانے کا شوق چرایا اور میں نے کراٹے کی کلاس جوائن کر لی، بلیک بیلٹ بھی حاصل کر لیا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ اکیلے پن کا درد بے چین کیے رکھتا۔ اگر ابو کا پتہ ہوتا تو میں انہی کے پاس چلا جاتا، مگر وہ بھی مفقود الخبر تھے، کوئی رابطہ نہ تھا۔ میرے اکیلے پن کا سن کر نانا لارڈ ڈلفی نے بھی اپنے پاس بلانا چاہا، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یوں بھی ان کی حویلی تو ویرانے کی مثال تھی، 2 نوکروں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہاں جا کر ذہن اور بہکتا۔ جب میری امی نے وہاں جانا پسند نہ کیا تو میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے پہاڑ جیسی زندگی مفلسی میں گزار دی، آسائش کو ٹکراتی رہی، پھر میں کیوں احسان لوں؟ پھر وہ لاڈ ہوں گے اپنے گھر کے، جب مسلمان نہ ہوئے تو پھر رشتہ داری کیسی؟ نانا بھی ضد کے پکے تھے، متواتر کوشش کیے جا رہے تھے، کبھی ان کا نوکر آ جاتا تو کبھی ان کا وکیل۔ میں تو تنگ آ گیا تھا، وقت تھا کہ گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت میں مجھے سب کچھ سونپ دیا تھا۔ اس دن میں اسی سلسلے میں وکیل کے پاس گیا تھا کہ دوست سے ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے ایک نئی فکر میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اگلے ہی دن وکیل کے پاس پہنچ کر کاغذات جمع کروائے اور عدالت میں خود کو وارث ثابت کر کے قبضہ لے لیا، اور گھر آ کر اس بارے میں غور کرنے لگا کہ میں نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ کافی دیر تک سوچ کے ساگر میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ پھر پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور میں بے خبر ہو گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ یک آنکھ کھل گئی۔ یہ نیند یوں ہی نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ ضرب شدید سے آنکھ کھلی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے چہرے پر گرز سے وار کیا ہو۔ دماغ تک جنجنا اٹھا تھا
ابھی میں آنکھیں کھول کر وار کرنے والے کو دیکھتا کہ دوبارہ زر پڑی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پھر سے وار ہوا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ مجھے بیڈ سے باندھ دیا گیا ہے یا پھر کچھ لوگوں نے جکڑ رکھا ہے اور مار رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کس لیے میرے گھر میں گھس آئے ہیں؟ یہ سب سوچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں بس خود کو آزاد کرانے کی کوشش کیے جا رہا تھا کہ کسی نے حکم دیا، بہت ہو گیا، اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے، اگر یہ اب بھی نہ سدھرا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پھر ایسا لگا جیسے میری گدی سے سورج طلوع ہوا ہو، رنگ برنگے شرارے سے آنکھوں کے آگے رقص کرنے لگے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کا منظر یاد آنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس شہر دوستہ میں دشمنوں کی یورش کہاں سے ہو گئی؟ کون میرا دشمن درایا ہے؟ کیوں مجھے نشانہ بنایا گیا؟ تبھی مجھے دوست کی بات یاد آ گئی کہ یہودی تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو میری جان بھی خطرے میں ہے۔ اس کا ایک ہی علاج سمجھ میں آیا کہ میں شہر چھوڑ دوں، اس لیے کہ دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا تھا، اور یہ حملہ قاتلانہ ہی نہیں، جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے نہایت خاموشی سے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ شہر بھی چھوڑ دیا اور قسمت آزمانے بریڈ فورٹ چلا آیا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اشرف کو فون کر دیا تھا۔ اشرف میرے بچپن کا دوست تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ اس پرآشوب وقت میں میری مدد کرے گا۔ اسی امید کی ڈور سے بندھا میں چلا آیا تھا۔ اس صنعتی شہر میں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ جہاں چراغ جلتے ہیں وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ میری زندگی میں جو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اسے دور کرنے کے لیے مناسب نوکری کی ضرورت تھی۔ قابلیت میرے پاس تھی، لیکن قابلیت کے مطابق نوکری نہیں تھی۔ میں نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہا تھا کہ امجد نے سہارا پیش کر دیا۔ وہ اشرف کی منگیتر کا بھائی تھا۔ اس نے مجھے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری دلا دی۔ اشرف کے احسانوں تلے میں پہلے ہی دبا ہوا تھا، اب امجد کے احسان کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ جس دن مجھے جوائننگ لیٹر ملا، اسی شام میں شکریہ ادا کر کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے آواز دی، سمینہ دیکھو بھئی تمہارے مہمان آئے ہیں۔ آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بوائے کٹ بال اور دوپٹے سے محروم سر کو دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں۔ میں جس شہر سے آیا تھا وہاں کبھی مسلمانوں میں بے حجابی کی ایسی تصویر نظر نہیں آئی تھی، اس لیے ناگواری کی تیز لہر دماغ میں دوڑ گئی۔ مائی ناٹی اینڈ سویٹ سسٹر سمینہ، اس نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اشرف کی منگیتر ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کے لیے میرے ہاتھ اٹھ گئے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا فریش ہو لوں۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ڈونٹ مائنڈ، میں ابھی حاضر ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے دوسری جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سمینہ نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو آپ میرے دیور ہیں؟ آپ کے پاکستان میں یہی کہتے ہیں نا؟ سنا ہے آپ لارڈ ڈلفی کے نواسے ہو کر بھی خود کو پاکستانی کہتے ہیں۔ اس کے اس جملے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے میرے بارے میں علم ہے کہ میں پاکستان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کی بے حجابی پر، پاکستان کے بارے میں اس کے ریمارکس پر میں چونک گیا تھا۔ ایک عجیب سی کڑواہٹ کا احساس ہوا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا اور لہجے میں مٹھاس پیدا کرتے ہوئے بولا، مجھے بھائی سمجھو۔ اچھا، اس نے اس طرح جواب دیا جیسے کونین کی کڑوی گولی نکل رہی ہو۔ ہاں، مجھے ایک بہن کی ضرورت ہے۔ بچپن سے ایک ننی منی گڑیا جیسی بہن کا خواب دیکھتا رہا ہوں۔ کیا تم اس کی تعبیر بنو گی؟ اوہ گاڈ، آپ لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹس میں ایسا نہیں ہوتا، پھر بھی میں آپ کی خواہش کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ یوں تو میرے 3 بھائی ہیں، چوتھا آپ کو مان لیتی ہوں۔ اس کے انداز گفتگو نے مجھے مایوس کیا تھا، پھر بھی میں مطمئن ہو گیا۔ میں جانتا تھا جب لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اس کے دل میں ارمان جاگتے ہیں کہ وہ نئے رشتوں سے پہچانی جائے، اسے بابی، چچی، ممانی کے القاب سے نوازا جائے۔ وہ بھی میری جانب اسی امید سے بڑی تھی، لیکن میں نے اسے مایوس کر دیا۔ بچپن سے جن رشتوں کی ڈور سے وہ بندھی تھی، میں نے بھی اپنے آپ کو اسی شکل میں پیش کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مایوس نظر آئی تھی، مگر میں نے اسے بہن کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ یہی کشش مجھے ہر روز کھینچ کر اس کے گھر لے جانے لگی۔ وقت کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی بدل گیا اور اس نے مجھے دل سے بھائی کا مقام دے دیا۔ میں جب بھی اس کے گھر جاتا وہ مجھے بھیا کہہ کر مخاطب کرتی، لیکن چاہتے ہوئے بھی میں اس کے اندر سے مغرب کی بے حجابی دور نہ کر سکا، پاکستان کے بارے میں اس کے خیالات تبدیل نہ کر سکا۔ پھر بھی مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستارے سے جگمگانے لگتے اور وہ کسی ننی منی بچی کی طرح ضد کرنے لگتی۔ یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ضدیں کرتی رہتی اور میں مانتا رہتا۔ بھائی جان ہری اپ پلیز، آج ایک فنکشن میں جانا ہے۔ اوہ، آج دن بہت بور گزرا، چلیے لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ میں کب سے رات دیکھ رہی تھی، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے چلنا ہے۔
اور میں اپنی تھکن بھول کر اس کے حکم پر دوڑ پڑتا۔ اس مقدس بندھن میں بندھ کر میں بھول گیا تھا کہ لوگ دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے، رشتے کے تقدس کو نہیں مانتے، انہیں تو چرکے لگانے میں مزہ آتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں کے لوگ باتیں بنانے لگے، اور تو اور اشرف بھی مجھ پر چڑھ دوڑا کہ میں اس کی منگیتر کو ورگلا رہا ہوں۔ میں نے لاکھ صفائی پیش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اپنا سامان لے کر میں ایک ہوٹل میں چلا گیا اور 1 ہفتے کی جدوجہد کے بعد 10 پاؤنڈ ماہوار پر فلیٹ حاصل کر لیا۔ میرے سامنے والا فلیٹ بھی خالی تھا، اس لیے وہ فلور سنسان ہی رہتا تھا۔ اس فلیٹ میں آئے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ سامنے والے فلیٹ میں نئے کرایہ دار آ گئے، وہ بھی پاکستانی تھے۔ اس گھرانے میں لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے 1-1.5 گھنٹے ہی میں اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے ان دونوں کے مزاج کا بھی مطالعہ کر ڈالا تھا۔ بڑی بہن جتنی سنجیدہ اور کم گو تھی، چھوٹی اتنی ہی شوخ اور باتونی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی کام کم کر رہی تھی اور باتیں زیادہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس کی تیز آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، شوخی بری باتیں میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لا رہی تھی۔ میں چائے کا کپ تھامے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ آواز تھم گئی۔ میں اس کی باتوں میں اس طرح کھو گیا تھا کہ اس کی خاموشی گراں گزرنے لگی اور میں جنجلا کر کچن میں چلا گیا۔ پیالی رکھ کر لوٹ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھا۔ جب سے میں اس فلیٹ میں آیا تھا پہلی بار دستک ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کون؟ ملک مین۔ باہر سے آواز آئی۔ اسے بل ادا کرنا تھا اس لیے میں باہر آ گیا۔ بل اور دودھ کی بوتل لے کر میں نے اسے رقم دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میرا ایک ہی کام تھا کہ میں اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش میں لگ جاتا۔ اگر وہ لوگ کچن میں ہوتی تو ان کی آوازیں صاف سنائی دیتی۔ میں خوب لطف لیتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ کھولیں۔ وہی پڑوس کی شوخ آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ادھیڑ عمر کی ایک عورت کے ساتھ وہ 2 بہنیں تھیں۔ مجھے سوالیہ نظروں سے گورتے دیکھ کر اسی شوخ لڑکی نے کہا، ہم لوگ سامنے والے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں، آپ پاکستانی ہیں نا، اسی لیے سوچا پڑوسیوں سے بھی مل لیا جائے، آئیے اندر آ جائیے۔ میں نے انہیں راستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اندر آ گئیں۔ ذرا بابی کو بلا دیجئے تاکہ تعارف ہو جائے، شوخ لڑکی نے کہا۔ میں جواب میں مسکرایا اور پھر ان دونوں بہنوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تمہارا بھیا ابھی تک کنوارا ہے؟ امی وغیرہ تو ہوں گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس دنیا میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا۔ میرے اس جملے پر دوسری لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر میں نے کہا، بچپن سے میں اکیلا ہوں۔ نوعمری سے میرے دل میں بس ایک خواہش رہی ہے کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، ننھی منی گڑیا جیسی۔ اب لگتا ہے میری یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے 2 بہنیں بیچ دی ہیں۔ شکریہ بھائی جان۔ خاموش طبع لڑکی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کا سوز تھا، لہجہ روحان سا تھا۔ شاید اسے آج تک کسی نے بہن نہیں کہا تھا، نہ سمجھا تھا۔ وہ اس مقدس رشتے سے محروم رہی ہوگی یا پھر بھائی ہوتے ہوئے بھی اس کی محبت کو ترستی ہوگی۔ جبھی اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے سورج چمک اٹھے تھے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے پھر کہا، تو کیوں نہ ہم اپنے غم بانٹ لیں؟ میرا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، تو یقین کرو میں تم دونوں کو سگے بھائی سے بھی زیادہ چاہت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھی رند گئی۔ میرے لہجے کی یاسیت نے شاید ان کی امی کو بھی موم کر دیا تھا۔ وہ بول اٹھی، بیٹا میں بھی تمہیں سگے بیٹے کی طرح چاہوں گی، تم چہرے سے کسی شریف اور مہذب خاندان کے لگتے ہو۔ امی، میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میرے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹے، خدا کے ہر کام میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سیک ٹاؤن کا اتنا عمدہ مکان چھوڑ کر ہم لوگوں کے یہاں آنے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہے۔ تم فکر نہ کرو، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ نبیلہ کے ابو بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ پھر انہوں نے شوخ لڑکی کی طرف مڑ کر کہا، راحیلہ جا کر اپنے ابو کو بلا لا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نبیلہ سے کہا، میری گڑیا بہن، اب اس گھر پر تیرا بھی حق ہے۔ وہ سامنے کچن ہے، جا فٹافٹ 2-3 کپ چائے بنا لا تاکہ میں پہلی بار اپنی بہن کے ہاتھوں کی چائے پی سکوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی راحیلہ ایک ادھیڑ عمر باروب شخص کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے راحیلہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بھائی میں تو بہت خوش ہوں کہ نبیلہ کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ وہ تو ہر ایک کو بائی بنانے پر تلی رہتی ہے اور اس چکر میں اپنے جیب خرچ کا سارا پیسہ جھونک دیتی ہے، لیکن آج پہلی بار سنا ہے کہ کسی نے اسے بہن بنانے کی پیشکش کی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی ہوگی۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے احسان کیسا ہے بیٹے؟ انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ میں کچھ اور بھی کہتا کہ نبیلہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے اس کے ابو نے کہا، نبیلہ تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی، تمہیں ماشاءاللہ ایک جوان بھائی مل گیا۔ وہ مسکرا دی۔ چائے ختم کر کے انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ پھر میں انہیں رخصت کرنے دروازے تک گیا۔
اس دن کے بعد سے میں ان لوگوں کے بہت قریب ہو گیا، بالکل گھر کے فرد کی طرح۔ ناشتہ ان کے یہاں کرتا اور رات کا کھانا بھی وہیں کھاتا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ کی رقم لا کر امی کے ہاتھ میں دے دیتا اور وہ اس رقم میں سے بیشتر کسی نہ کسی بہانے مجھ پر خرچ کر دیتی، باقی میرے نام سے جمع کر دیتی۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خالص گھریلو ماحول ملا تو میری عادت اور میرے اطوار میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ پہلے میں راتوں کو 10 بجے تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا تھا، ہفتے میں 4-5 فلمیں بھی دیکھتا تھا، لیکن نبیلہ کی باز پرس کے خوف سے میں نے زیادہ دیر باہر رہنا چھوڑ دیا۔ آفس سے سیدھا گھر آ جاتا اور دونوں بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزر جاتا۔ نبیلہ تو مجھ سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرنے لگی تھی کہ اگر میری سگی بہن ہوتی تو شاید وہ بھی نہ کرتی۔ اس بات میں ذرا برابر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر میں اس کی جان مانگتا تو وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر جان قربان کر دیتی۔ اس معصوم لڑکی کی دیوانگی نے مجھے بھی اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس کی بے پناہ چاہت نے میرے ترسے ہوئے وجود کو قرار بخش دیا تھا۔ میں سمجھنے لگا تھا کہ منزل مقصود یہی ہے۔ میں نے تو بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا پیار مانگا تھا۔ بہن کی چاہت میں اپنی برسوں کی پیاس بجھانے کو دریائے محبت کے چند قطرے مانگے تھے اور مجھے بساط سے بڑھ کر پیار مل گیا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا کہ پہلی ٹھوکر لگی، قطرہ امرت زہر ہلاہل میں بدل گیا تھا اور بکھرے ہوئے سیلاب کی مانند اپنی زد میں مجھے خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ نفرت کے اس تیز دائرے کا راستہ مجھ سے نہ رک سکا۔ شاید اس میں بھی میری غلطی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر زاویہ دل کی آنکھوں سے نہیں ناپا جاتا۔ میں ان دنوں راحیلہ کو امتحان کی تیاری کرا رہا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ کتابوں میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ اس کی آنکھیں کچھ کہتی ہوئی نظر آتی۔ ایک ایسا پیغام تھا ان کی آنکھوں میں جسے سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ اس کا پیغام غیر صوتی تھا۔ آواز تو زبان کی دین ہے، لیکن صرف زبان نہیں بولتی، انسان کی آنکھیں اور چہرے بھی بولتے ہیں۔ وہ بھی غیر صوتی اشاروں میں مفہوم ادا کر رہی تھی اور میں سمجھ کر بھی انجان بنا ہوا خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ایک روز تو اس نے حد کر دی۔ میں اسے گرامر کے نقطے سمجھا رہا تھا کہ اس نے کہا، داؤد بھائی، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟